معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ حضرت آدم اور امیر حمزہ۔ پھر ایسی شکل بن کر اور خنجر ہاتھ میں لیے ہوئے گاتا بجاتا لشکر اسلام کی طرف روانہ ہوا۔ جب لشکر میں پہنچا اسی طرح سے گزرا، جس نے اس کی آواز سنی بے اختیار ہو گیا اور سب اپنے اپنے کام چھوڑ کر اٹھ کر اس کے ہمراہ ہوئے۔ امرو کے پیچھے تماشائیوں کا ہجوم تھا اور مجنوں کی سی حالت ہو گئی۔ غرض اسی طرح سے امیر کی ڈیوڑی پر گیا۔ لوگوں نے اندر جا کر امیر کے حضور میں عرض کی کہ ایک شخص مرد ہندی اس صورت کا بارگاہ کے دروازے پر کھڑا ہے، ساز بجا کر گاتا ہے کہ پہلے اسے ایسا کسی نے نہ سنا ہوگا۔ یہ سن کر امیر نے کہا، اسے اندر بلا لاؤ۔ وہ جس وقت امیر کے روبرو آیا اور دعا دے کر گانے لگا تو امیر اور تمام محظوظ ہوئے۔ امیر نے کہا، اے عزیز، تو کہاں کا رہنے والا ہے اور تیرا نام کیا ہے؟ کہا، مجھے محبوب سیاہ تن کہتے ہیں اور اسی ملک کا رہنے والا ہوں۔ خسرو ہندوستان بھی مجھ سے خوب واقف ہے اور مجھ پر اکثر بخشش کرتا ہے۔ فرمایا، ہم بھی تم سے خوش ہیں، مانگ میں دوں گا۔ کہا، غلام کے پاس خدا کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن ایک آرزو رکھتا ہوں کہ مجھے کسی نے اس قدر نہیں دیا کہ جتنا میں اٹھا سکوں۔ فرمایا، ہم نے حکم دیا کہ خزانے میں جا کر جتنا تو اٹھا سکے اٹھا لے۔ اور سلطان بخت مغربی کے ہمراہ خزانے میں گیا اور لوگ جمع ہو کر تماشا دیکھنے لگے کہ کیا کرتا ہے۔ پر امرو نے جو صندوق کو دیکھا تو از حد خوش ہوا۔ لوگ حیران ہوئے کہ صندوق ایک گاڑی میں مشکل سے چلتا ہے، اس کو یہ کس طرح اٹھائے گا؟ اور یہ اقرار دیا کہ اس کی شرط یہ ہے کہ اگر آپ اٹھائیں تو لے جائیں، اگر کوئی سواری لائیں تو نہ دیں گے۔ غرض امرو تمام صندوق باہر لایا اور تمام کو اٹھا کر ایک جا باندھا اور لے کر چلا۔ تب تو سب حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ آدمی نہیں ہے، بے شک کوئی غول بیابانی ہے جو تمام خزانہ لے کر چلا۔ ہم اپنے شہر میں سنا کرتے تھے کہ ہندوستان میں بہت عجائب بات ہیں، سو یہی ہے۔ اس کو روکا اور امیر کو جا کر خبر دی۔ امیر نے سننے کے ساتھ ہی خیال کیا کہ وہ ضرور امرو ہے اور اس نے نظر پائی ہے۔ آپ اٹھ کر خزانے میں گئے، دیکھا تو امرو دلگیر کھڑا ہے۔ دوڑ کر گلے سے لگایا اور کہا، بھائی امرو، ہم نے تجھ کو پہچان لیا ہے۔ تب تو امرو لاچار ہوا اور امیر کا قدم بوس ہو کر گر پڑا اور کہا، بھائی میں آدم علیہ السلام کا نظر کردہ ہوں، لیکن آپ کو بھی بلایا ہے زیارت کی خاطر۔ ابھی تشریف لے چلیے اور وہاں سے عنایت ہو وہ قبول کیجیے۔ راوی لکھتا ہے کہ سوائے امیر کے امرو کو اور کوئی نہ پہچان سکا۔ امرو اپنی صورت بدل کر امیر سے کبھی بازی نہیں لے جا سکتا تھا۔ غرض امیر نے اس دن آرام کیا۔ دوسرے دن صبح اٹھ کر امرو کو ہمراہ لیا اور دیگر سرداروں کو ہمراہ لیا اور پہاڑ کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب دامان کے نزدیک پہنچے تو پیادہ پا ہو کر شرط آداب بجا لائے اور استغفار کرتے ہوئے چلے اور عجب طرح کا سبزہ زار دیکھا کہ تمام عمر میں ایسا پرلطف مکان کبھی بھی نظر نہیں آیا۔ طبیعت کو ہر قدم پر فرحت حاصل ہوتی ہے۔ نزدیک پہنچ کر دیکھا تو ایک میدان ہموار ہے جو تمام معطر ہو رہا ہے۔ اول مکان میں نال ہیزم سنگو نے مقدر میل، نیچے فولادی بہت سے دھرے ہیں اور ورزش کا تمام اسباب رکھا ہے اور آدم اس کے نگہبان ہیں۔ ان آدمیوں سے پوچھا کہ یہ کیسا مکان ہے؟ کہا، یہ زور خانہ لندور شاہ ہندوستان ہے۔ امیر نے سن کر امرو سے کہا، جی چاہتا ہے کہ میں بھی اپنی زور آزمائی کروں اور دیکھوں کہ ورزش میں برابر ہوں یا نہیں۔ یہ کہہ کر اس تعلیم میں کودے اور جتنے وہ سنگوتے اور نال تھے تمام اٹھائے اور مقدروں کو پھیرا، علیزم کو ہلایا، بلم کو پھیرا، ہاتھ اڑا کر کئی پنچوں کی انگلیاں ٹیڑھی کر دیں، لیکن 1007 من بزیزی کا وہ گز نہ اٹھا سکا جو وہاں دھرا تھا۔ اس سے امیر کو بے چینی پیدا ہوئی۔ پھر یہ یہاں سے سام کے مکان میں گئے۔ اس نے استقبال کیا اور بغل گیر ہوا۔ امیر کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، پہلے آپ یہ کام کریں کہ زمین 1 گز ناپ کر کھودیں، جو اس سے نکلے وہ تمہارا حق ہے۔ امیر نے ایک تیر لے کر کھودنا شروع کیا۔ یاقوت کا ایک ایسا دانہ نکلا کہ مسکال کا وزن مسل انگارے کی صورت کچھ روشن تھا کہ شاید تمام عمر کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ امیر اس کو لے کر سام کے پاس گئے۔ اس مرد بزرگ نے کہا، یہ مال آپ کا ہے، اس کو لیجئے اور جا کر زیارت کیجئے۔
جب تک وہاں سے نظر نہ پاؤ خسرو ہندوستان سے جیت نہ پاؤ گے، اور ان سے رخصت ہو کر قدم گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر زیارت کی اور عبادت میں مشغول ہوئے۔ عین گریہ مناجات میں جو آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا کہ آسمان میں ایک دروازہ پیدا ہوا ہے، ایک تخت نمودار ہوا جس پر کئی نورانی صورت بزرگ بیٹھے ہیں۔ وہ تمام امیر کے پاس آئے۔ سب کے آگے ایک بوڑھا بزرگ چلا آتا ہے۔ اس نے کہا، اے فرزند، میں آدم ہوں۔ میں نے تجھے خدا کے حکم سے نظر کردہ کیا کہ تم ہمیشہ دشمنوں پر فتح یاب ہو، اور تم کو یہ بازو بند دیتا ہوں، ان کو تبرکاً اپنے بازو پر رکھنا، اور اس کی برکت سے کار زار کے وقت کبھی بازو زخم نہ ہوں گے، اور ہزار دیو کے سر پر تلوار مارے گا تو تمہارا ہاتھ اس سرے سے اس سرے تک پہنچے گا، لیکن کئی ایک کام برے ہیں، وہ نہ کرنا۔ ایک تو کسی کا دل نہ توڑنا، جو امان مانگے اسے امان دینا، اور جو آگے سے بھاگ جائے اس کا پیچھا نہ کرنا، کہ تم راہ دین پیغمبر آخر الزماں کی امت سے ہو۔ عالم کا کفر تمہارے ہاتھ سے پاک ہوگا، اور لشکر کے آگے کبھی طبلِ جنگ نہ بجوانا، اور اپنے حریف پر پیش دستی نہ کرنا، اس کو ضرب کرنے دینا، اس کی ضرب اٹھا کر پھر اپنی ضرب کرنا، اور بے جا نعرہ کبھی نہ کرنا، کیونکہ تمہاری آواز 16 فرنگ تک جائے گی۔ یہ کہہ کر امیر کو اپنی چھاتی سے لگایا۔ اور بھی جتنے نبی آئے تھے تمام نے صاحب کران پر نظر کی۔ اسی خوشی میں امیر کی آنکھیں کھل گئیں اور دیکھا کہ جو تبرک ملا تھا وہ سجدہ گاہ کے آگے رکھا ہوا ہے۔ اٹھ کر 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی اور فاتحہ پڑھ کر وہاں سے سام کے مکان پر آئے۔ اس نے اور عمروں نے اٹھ کر مبارکباد دی، اور سرداروں نے بھی نظریں گزاریں، اور امیر نے بہت سا زر مال نظر کیا۔ سب ہیڈنگ: عمرو لندور بن سعدان کے دربار میں۔ امیر نے کوہ سراندیپ میں نظر پائی اور سام بن مری جان کے مکان میں آئے تو ایک ساتھ نہ گزری تھی کہ سام نے امیر سے کہا کہ بندہ اب تک یہاں آپ کے آنے کا منتظر تھا، سو خدا نے میری امید دی، اب رخصت ہوتا ہوں، آپ مجھے اپنے ہاتھ سے دفن کیجیے گا۔ یہ کہہ کر حصیر پر دراز ہوا، کلمہ یاد کر کے مر گیا۔ امیر نے اس کو اپنے ہاتھ سے غسل دے کر دفنایا اور افسوس کیا۔ وہاں سے اٹھ کر پھرتے وقت لندور کے زورِ خانہ میں تشریف لا کر وہ گرز اٹھایا اور بہت خوش ہوئے۔ پھر اپنے لشکر میں جا کر شاہانہ جشن اور بزم کی صحبت میں بیٹھے، لیکن زور خانہ کے نگہبان نے جا کر خسرو ہندوستان کو یہ خبر دی، اور وہ سوار ہو کر آیا اور ورزش گاہ میں گرز کو اپنی جگہ نہ دیکھا، اور جتنا لوازمہ پہلوانی تھا شکستہ دے کر حیران ہوا کہ کون ایسا شخص ہے کہ جس نے میرے زور خانہ میں یہ حرکت کی ہے۔ اگر پھر آئے تو ہمارے پاس لے آنا کہ ذرا ہم اس کی صورت دیکھیں کہ جس نے میری تعظیم میں بے ادبی کی ہے۔ 5 نوکر اور بٹلا کر ان کو کہہ دیا کہ وہ کس قدر زور رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر اپنے لشکر میں چلا گیا اور مجلس میں بیٹھا۔ اب عمرو کی داستان عرض کرتا ہوں کہ وہ امیر کو محظوظ کر رہا تھا، اور تمام سرداران نامدار اس کی وجہ سے کمال فرحت میں تھے۔ جب روز و شب گزر چکا تو دوسری صبح کو عمرو نے امیر کو کہا کہ غلام کا جی چاہتا ہے کہ جا کر خسرو ہندوستان کے لشکر کا حال معلوم کروں۔ فرمایا، کیا مذائقہ؟ امیر عمرو سے رخصت ہو کر لندور کے لشکر کی طرف روانہ ہوا۔ راہ میں تھوڑی دور جا کر اپنی صورت ایک مرد خراسانی کی بنائی اور ایک ساز ہاتھ میں لے کر لشکر میں آیا، اور اس کی بارگاہ کے اندر جلوہ خانہ میں آ کر بیٹھا اور وہاں کی خلقت کا مشاہدہ کرنے لگا۔ جب تمام دربار جمع ہو چکا تو عمرو نے اٹھ کر لوگوں سے کہا کہ حضور، میں عرض کروں کہ ایک خراسانی سازندہ نوشیروان کے داماد کے ہمراہ ولایت سے آیا ہے، اور امید ہے کہ شاہ ہند کے دربار میں پیش ہو کر اپنا مجرا کرے۔ انہوں نے بادشاہ کی خدمت میں گزارش کی۔ فرمایا، بلاؤ۔ جس وقت اندر گیا تو عجب کی صورت بنائے ہوئے لندور کو مجرا کیا، لیکن لندور کو دیکھ کر عمرو کے حواس بگڑ گئے کہ ایک مرثا نگار تخت پر شیر کی طرح بیٹھا ہے، اور تخت کے چاروں گوشوں پر زمرد کے طاؤس بنے ہوئے ہیں، اور ان کی منکار میں گوہر شب چراغ ہیں۔ عمرو نہایت خوش ہوا اور لندور کو دیکھا تو شجاعت اور مردانگی اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اس نے جا کر مجرا کیا اور ایسی تقریر شروع کی کہ شاہ ہندوستان سن کر نہایت خوش ہوا۔ پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ کہا، غلام کا نام بابائے زور و بر ہے۔ لندور اس کا نام سن کر نہایت حیران ہوا
اور کہا کہ ایسا نام آگے ہم نے نہیں سنا، آخر اس نام سے مدعا کیا ہے؟ کسی کو مارتا ہے اور کسی کو لے جاتا ہے۔ تو جواب دیا کہ بندہ زار امیر ندوالرا امیر لندورا اس کلمہ کو سن کر خوش ہوا اور گایا بجایا، آداب بجا لایا اور تخت کے آگے سب لوگوں سے بڑھ کر 2 زانوں ہو بیٹھا اور ساز بجانے لگا۔ وہاں کے جو سازندے تھے تمام خفا ہوئے کہ اس میں کیا کمال ہے کہ ہم سب سے آگے بیٹھا۔ لندور نے کہا کہ اس کا کیا مذائقہ کہ اول تو وہ مہمان ہے اور میں نے اس لیے بٹلایا ہے کہ اچھی طرح سنو۔ غرض یہ کہ گانا بجانا شروع ہوا۔ امرو کا گانا مرد کے کان کو جان بخشتا تھا۔ جس وقت گایا اور اس کی آواز اہل مجلس کے کان میں جوں ہی گئی تو ہر ایک نے اش اش کیا اور اس کی تعریف کرنے لگے۔ غرض خسرو ہندوستان لندور بن سعدان کو یہاں تک محظوظ کیا کہ حالت سکتے کسی ہو گئی۔ لندور نے کہا، اے شخص مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا، خدا آپ کو سلامت رکھے، بندہ جیسی آپ کی تعریف سنتا تھا اس سے زیادہ دیکھا، لیکن غلام کو شاہ ہفتے کشمر کے داماد کی عنایت سے ہر شے موجود ہے، کسی بات کی کمی نہیں ہے، فقط آپ کی قدم بوسی کی تمنا تھی سو خدا نے کرائی، اب آپ بندہ سے خوش ہیں۔